آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے من پسند انسان سے آپ کی نکاح کی منزلیں آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو اس کی منزل عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر ادھوری خواہش پر ان کی مہر لگا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ من پسند انسان سے نکاح سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ وہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ ان سے ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ من پسند انسان سے ہمارا نکاح انشاءاللہ ضرور ہوگا؟ ان نشانیوں کو جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ہم سب کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب ہم کسی کو پسند کرتے ہیں یا کوئی ہمیں پسند کرتا ہے، یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل خود بخود کسی ایک طرف کھنچنے لگتا ہے۔ ہم نماز میں دعا کرتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں اور اس امید میں ہوتے ہیں کہ شاید کوئی اشارہ ملے۔ تو آئیے آج ہم بالکل کھلے دل سے، کھلے ذہن اور روحانی آنکھوں سے اس پہلو کو سمجھتے ہیں، ایک روحانی، فطری اور عقلی ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم نشانی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ اللہ سے خلوص نیت سے دعا کرتے ہیں تو آپ کو دل میں ایک غیر معمولی سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سکون لفظوں سے باہر ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل مطمئن ہے، جیسے آپ کو بار بار کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، بس یہی ہے، یہی ٹھیک ہے اور ایسا ضرور ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ سکون صرف وقتی کشش نہیں ہوتا، بلکہ ایک گہرا اطمینان ہوتا ہے۔ نماز کے بعد کی دعا، تہجد کی خاموشی اور استخارے کے بعد کا قلبی فیصلہ، یہ سب مل کر ایک ایسی راہ دکھاتے ہیں جو صرف دل ہی محسوس کر سکتا ہے۔ اور دوسری نشانی استخارہ کی روشنی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں خواب کیوں نہیں آتا، یا استخارہ کا مطلب کیا صرف خواب ہوتا ہے؟ نہیں، استخارہ کا اصل مطلب ہے اللہ سے خیر کا سوال کرنا۔ جب آپ استخارہ کرتے ہیں تو اصل نشانی یہ نہیں کہ آپ کو خواب میں سب کچھ صاف نظر آ جائے، بلکہ اصل نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد کے دنوں میں اللہ آپ کے لیے چیزوں کو واضح کر دیتا ہے۔ کبھی وہ انسان خود بخود دور ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی حقیقت کھلنے لگتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس انسان کے ساتھ ایک عجیب سی راحت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو اگر استخارے کے بعد آپ کو بار بار اس انسان کے بارے میں مثبت خیالات آتے ہیں اور آپ کو رکاوٹیں کم اور ہمت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا نکاح آپ کے من پسند انسان سے ضرور کرے گا۔ اور اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ بات چیت میں قدرتی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ نکاح سے پہلے اگر آپ کسی کے ساتھ شرعی دائرے میں بات کر رہے ہیں، مثلاً والدین کے ذریعے یا رشتہ دیکھنے کے مرحلے میں، تو آپ یہ بات ضرور محسوس کریں گے کہ اگر وہ انسان آپ کے نصیب میں ہے تو بات چیت میں کوئی غیر معمولی رکاوٹ نہیں آئے گی، سوالات کے جواب میں سچائی ہوگی، بات کرنے میں نرمی اور ایک قدرتی آسانی آ جائے گی۔ اللہ جس چیز کو مقدر بناتے ہیں اس کے لیے راستے بھی خود بخود آسان کر دیتے ہیں۔ اگر آپ بار بار محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی چیز زبردستی ہو رہی ہے یا دل بہت گھبرا رہا ہے تو رک جائیے، غور کیجیے، کیونکہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مشکل سے نہیں ملے گا، وہ اللہ کی طرف سے آسانیوں کے ساتھ آئے گا۔ اور ایسی چیزیں جن میں پہلے بہت مشکلیں تھیں، آپ دیکھیں گے کہ وہ آسانیاں اس میں پیدا ہونی شروع ہو گئی ہیں، وہ آسانیوں میں بدلنے لگ گئی ہیں۔ تو یہ نشانی بھی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کا نکاح آپ کے من پسند انسان سے ضرور ہوگا۔ اور اس کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ والدین کا دل نرم ہو جانا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے اور اکثر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔
اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں اور آپ نے والدین سے ذکر کیا اور اگر وہ واقعی آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ آپ کے والدین کے دل کو نرم کر دیں گے۔ شاید شروع میں اختلاف ہوں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دل بدل جاتے ہیں، باتیں بننے لگتی ہیں، اور وہی والدین جو انکار کر رہے تھے ایک دن خود کہہ دیتے ہیں کہ شاید یہی بہتر ہے، کیونکہ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں، بار بار والدین کی رضا کی اہمیت بتاتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ والدین کی رضا بھی شامل کر لے تو وہ ایک عظیم رشتہ بن جاتا ہے اور یہ تعلق ہمیشہ خیر والا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کی پانچویں نشانی یہ ہے کہ بار بار اتفاقات کا ہو جانا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں اور اچانک وہ شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے، یا کوئی اس کا ذکر کر دیتا ہے، یا وہ آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی بہانے بار بار آتا ہے۔ یہ اتفاقات صرف اتفاق نہیں ہوتے، یہ اللہ کی تدبیر ہوتے ہیں۔ کبھی وہ انسان کسی کے ذریعے واپس آتا ہے، کبھی کوئی خواب، کبھی کوئی دلکشی، اور کبھی ایسی جگہوں پر ملاقات ہو جاتی ہے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب نشانیاں ہوتی ہیں کہ کائنات میں کوئی چیز ہے جو اسے بار بار آپ کی طرف لا رہی ہے۔ اور اس کی چھٹی بڑی نشانی یہ ہے کہ دل میں خوف کی بجائے سکون اور نرمی کا آ جانا۔ اگر کوئی انسان صرف خوبصورتی، دولت یا شہرت کی بنیاد پر پسند آیا ہو تو دل میں ہمیشہ ایک ڈر ہوتا ہے، کیا وہ وفادار ہوگا، کیا وہ نبھا پائے گا؟ لیکن اگر وہ انسان واقعی آپ کے نصیب میں ہے تو آپ کے دل میں ایک عجیب نرمی ہوگی۔ آپ کو خوف نہیں ہوگا بلکہ دل میں صرف یقین ہوگا، اور یقین کریں یہ یقین صرف محبت سے نہیں آتا بلکہ اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے۔ اور تعلقات کا مثبت اثر آپ کی شخصیت پر پڑ جانا، یہ اس کی ساتویں بڑی نشانی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کی زندگی میں شامل ہو کر آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے، آپ کی عبادت بہتر ہو رہی ہے، آپ کی سوچ مثبت ہو رہی ہے، تو یہ نشانی ہے کہ یہ رشتہ خیر والا ہی ہوگا۔ لیکن اگر وہ انسان آپ کو گناہوں کی طرف مائل کر رہا ہے، دل میں بے چینی ڈال رہا ہے، یا آپ کے اندر خوف، شک یا بے اعتمادی پیدا کر رہا ہے، تو یہ علامات ہیں کہ وہ انسان آپ کے لیے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں، محبت وہی سچی ہے جو اللہ سے قریب کر دے۔ اور اس کی آٹھویں بڑی نشانی یہ ہے کہ دل کا سوال اور دل کا جواب۔ ایک بہت اہم بات، کبھی کبھی ہم سب کچھ دیکھ کر بھی فیصلہ نہیں کر پاتے، تب صرف ایک چیز بچتی ہے اور وہ ہے دل کی آواز۔ قرآن کہتا ہے، انسان خود اپنی ذات کو خوب جانتا ہے، تو اپنے دل سے پوچھیں، کیا یہ انسان وہی ہے جس کے ساتھ میں آخرت تک کا سفر کرنا چاہتی ہوں؟ اگر دل کا جواب ہاں ہو اور ساتھ اللہ سے سکون بھی محسوس ہو تو سمجھ لیجئے کہ نشانیاں واضح ہو چکی ہیں۔ اور آخری بات، آزمائش اور دعا کے درمیان توازن رکھیں۔ زندگی میں ہر تعلق، چاہے وہ کتنا بھی مقدس کیوں نہ ہو، آزمائش سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو آپ کا من پسند انسان ملا، نشانیاں بھی ظاہر ہوئیں، راستے بھی کھلتے گئے، تو یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ ہمیشہ آسان رہے گا۔ نہیں، اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور اگر انسان واقعی آپ کے لیے ہے تو وہ آزمائشوں میں بھی آپ کا ہاتھ تھامے گا، نہ کہ چھوڑے گا۔ اللہ جب بندوں کو آزماتا ہے، جب آپ اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو پھر اللہ آپ کے لیے معجزے کرتا ہے۔ میرے پیارے سننے والوں، یاد رکھو، جس چیز کے لیے تم نے اللہ سے رو رو کر دعا کی ہے، اگر وہ تمہاری قسمت میں ہے تو پوری کائنات بھی مل کر اسے تم سے دور نہیں کر سکتی ہے۔ تو صبر کرو، دعا کرو، خود کو بہتر بناؤ، اور پھر دیکھو اللہ تمہیں کیا عطا کرتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو کون سی نشانی سب سے زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اللہ آپ سب کو بہترین نصیب دے، محبت دے، اور وہ ہم سفر دے جو آپ کا ایمان، محبت اور زندگی دونوں سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔